وسلم على رسوله الكريم وعلى آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج دوسرے ہفتہ وار درس حدیث و فقہ اور درس عقائد کے اندر شامل ہونے کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں. پچھلے درس کے موقع پر چونکہ وہ پہلا درس تھا تو اس کے اندر اس کورس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے فوائد کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا گیا تھا. اور موضوع کے لحاظ سے پچھلے درس میں نیت کا خالص ہونا، ہر چیز میں ہر عمل میں اپنی نیت کو حاضر رکھنا اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا خلوص کے ساتھ کرنے کا بیان کیا گیا تھا. اور پھر کے اندر پچھلے درس کے اندر نماز کی شرائط کا ذکر کیا گیا تھا اور عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق چند عقائد ذکر کیے گئے تھے. تو اس دفعہ تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے کہ سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی درس فقہ، درس عقائد اور آخر میں درس حدیث انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ترتیب کے ساتھ دیا جائے گا. تو پچھلے درس کی تھوڑی سی دہرائی اس ہم درس میں کر لیں گے کہ پچھلے درس میں فقہ کے اعتبار سے ہم نے نماز کی شرائط جو ہے وہ پڑھی تھی اور سنی تھی. تو نماز کی کل شرائط وہ کتنی تھیں؟ وہ 6 شرائط تھیں. آپ ساتھ بولتے رہیں گے تو دہرائی ہو جائے گی. کل کتنی شرائط تھیں؟ 6 شرائط. ان کا مجموعہ ایک لفظ کی شکل میں آپ کو بتایا گیا تھا، وہ تھا تصاورت. کیا تھا وہ لفظ؟ تصاورت. طا سے طہارت، سین سے ستر نامنا اور الف سے استقبال قبلہ کی طرف منہ کرنا اور واو سے وقت، نون سے نیت اور تا سے تکبیر تحریم. یہ 6 ہم نے شرائط نماز پڑھی تھی. ان میں سے پہلی جو شرط ہم نے پڑھی تھی وہ تھی طہارت. طہارت کس چیز کا نام ہے اس کی ہم آج تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے. مکمل تفصیل تو شاید اس کی گنجائش نہ ہوگی، لیکن ضروری باتیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں، جن کا جاننا ابتدائی لوگوں کے لیے، ابتدائی طلباء کے لیے ضروری ہے. وہ ہے کہ طہارت سے مراد کیا ہے. طہارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم پر
انسان کے کپڑوں پر اور انسان جہاں پر عبادت کر رہا ہے اس جگہ پر کسی قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ ظاہری نجاست سے مراد ظاہری جو نجس چیزیں ہیں، جو پلید چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، وہ نہ لگی ہوئی ہوں، اور باطنی طہارت سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ بغیر غسل کے بھی نہ ہو اور بغیر وضو کے بھی نہ ہو، اس کا وضو بھی ہو اور اس کا غسل جو شرعی ہے وہ بھی ہو چکا ہو، وہ حالت جنوب میں بھی نہ ہو اور بے وضو حالت میں بھی وہ نہ ہو، یعنی کہ وضو کرنا بھی ضروری ہے اور وضو سے پہلے اس کا شرعی غسل ایسا نہ ہو کہ اس کا غسل فرض ہو اور وہ صرف وضو کر لے، یا غسل اور وضو دونوں فرض ہو اور صرف نماز پڑھ لے، تو اس طرح نماز نہ ہو، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے جس طرح ظاہری نجاستوں سے پاک ہونا اس کے جسم کا، اس کے کپڑوں کا اور اس کی جگہ کا ضروری ہے، اسی طرح اس کا وضو کے ساتھ ہونا اور غسل کے ساتھ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس غسل سے مراد عام غسل نہیں ہے، بلکہ جب انسان کا غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ اگر غسل اس کے ذمہ ہے تو نماز سے پہلے اس کا کرنا ضروری ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم وضو کا طریقہ معلوم کریں گے، وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے، پھر اس وضو کے طریقے کے اندر فرائض بھی آ جائیں گے، سنتیں بھی آ جائیں گے اور مستحبات بھی آ جائیں گے، اور ساتھ تھوڑا سا اشارہ ان چیزوں کی طرف بھی ہو جائے گا جو ہم وضو کے اندر نہیں کرنی چاہیے یا جو مکروہ ہیں چیزیں۔ تو وضو کا طریقہ اگر ہم صحیح طریقے سے جان لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا کوئی فرض بھی نہیں چھوٹے گا، کوئی سنت بھی نہیں چھوٹے گی اور کوئی مستحب بھی ہمارا فوت نہیں ہوگا، بلکہ ہم کامل وضو کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو وضو کا جو طریقہ ہے جس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، فرائض اور سنت اور مستحبات، وہ یہ ہے کہ جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دونوں ہاتھ گھٹوں تک، پرانی اردو میں گھٹوں تک لفظ بولا جاتا ہے اور نئی اردو جو آج آپ بولتے ہیں وہ ٹخنے بولتے ہیں، یہ ہڈی جو ہوتی ہے نا وہی ہڈی، یہاں تک ہاتھ دھونے، بسم اللہ نیت کر لیں وضو، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور سب سے پہلے دونوں ہاتھ یہ ٹخنوں سمیت جو ہاتھ کے گٹے ہیں یہاں تک دھوئے، پھر اس کے بعد مسواک کریں، جس کے اندر سنت مسواک بھی شامل ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو دوسری بڑی کتابیں جو لکھی ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر مسواک ساتھ نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، پھر مسواک کرے داہنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے مسواک کرے، پھر کلی کرے، دائیں ہاتھ سے کلی کرے، جس کو ہماری سرائکی میں ککولی کہتے ہیں، ککولی اور کلی ملتے جلتے الفاظ ہیں، کلی کرے، خوب اچھی طرح کلی کرے، اس طرح کہ حلق تک دانتوں کی جڑ اور زبان کے نیچے سب جگہ پر پانی بہ جائے، منہ کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ جہاں تک پانی نہ پہنچے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ منہ کے ہر حصے پر دانت، اگر دانتوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں تو ان کے اندر سے بھی پانی گزر جائے، دانت زبان کے نیچے اور حلق تک جو ہے یہ پانی پہنچانا یہ ضروری ہے کلی کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہاتھ دھو کر اس کے بعد کلی کرے اور اس طرح اچھے انداز میں کلی کرے۔ تو کلی کتنی دفعہ کرنی چاہیے؟ 3 مرتبہ کرنی چاہیے۔ اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی یا اٹکی ہو تو اس کو چھڑا لے، اگر انسان کے منہ کے اندر، دانتوں کے اندر یا تالو کے ساتھ انسان کے اندر کوئی چیز ایسی جو ہے وہ چپکی ہوئی ہے تو اس کو پہلے چھڑائے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے، جس طرح کہ بیان کیا گیا ہے کہ منہ کے ہر حصے میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے، 3 مرتبہ داہنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائے اور اتنا چڑھائے کہ ناک کی جو ہڈی ہے وہاں تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ ناک کو صاف کرے۔ اس طرح 3 مرتبہ پھر جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھائے اور چھوٹی انگلی جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ ناک کے اندر ڈال کر اس کے ساتھ صفائی کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے، دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر اس میں پانی لے، 3 بار منہ دھوئے، 3 بار منہ دھوئے۔ 3 بار منہ کس طرح دھونا ہے
سب سے پہلے ان لوگوں کا طریقہ جن کی داڑھی ابھی اگی نہیں ہوتی یا ہوتی نہیں ہے، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں ماتھے سے جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، تھوڑی جو ہوتی ہے انسان اس تک ضروری ہے، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک درمیان میں کوئی ذرا سا حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، ورنہ وضو آپ کا نہیں ہوگا۔ تو ایک جگہ تھوڑی سی بھی جگہ ہے وہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ 3 مرتبہ اس طرح منہ دھونا ضروری ہے۔ جن کی داڑھی اگی نہیں ہوتی یا ہوتی نہیں ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے، اور جن کی داڑھی ہوتی ہے تو ان کے پھر 2 طریقے ہیں، یا تو داڑھی گھنی ہوگی یا پھر پتلی داڑھی ہوگی، تھوڑے بال ہوں گے اس کی داڑھی میں یا زیادہ بال ہوں گے۔ جو تھوڑے بال ہوتے ہیں جس کی داڑھی بالکل پتلی سی داڑھی ہوتی ہے تو اس کی بھی تمام جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے تمام بالوں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ لیکن جو داڑھی انتہائی گھنی ہوتی ہے، زیادہ بال ہوتے ہیں داڑھی میں، تو وہ اس کو اس طرح گلے کی طرف دبایا جائے، داڑھی کو جتنی جگہ نظر آتی ہے نا یہاں پر دھونا ضروری ہے، اتنا دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر سب جلد تک پانی پہنچا دے تو یہ مستحب ہے اور اچھا ہے۔ اور پھر گھنی داڑھی جو ہوگی اس کا خلال بھی کیا جائے گا، جس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے، زیادہ بال ہیں اس کے اندر، اس کا خلال بھی واجب ہے۔ اور جو پتلی داڑھی ہے تھوڑے بالوں والی، اس کا بھی اگر خلال کر دیا جائے تو منع نہیں ہے، لیکن جو زیادہ گھنی داڑھی ہے اس کا خلال کرنا ضروری ہے۔ تو داڑھی کا خلال کس طرح کیا جاتا ہے کہ گلے کی طرف سے اپنی انگلیاں داڑھی کے اندر داخل کر کے ادھر سے نکال لی جائیں، جس کو کہتے ہیں داڑھی کا خلال کرنا۔ تو یہ دونوں کا طریقہ آ گیا منہ دھونے کا، داڑھی والے کا بھی اور بغیر داڑھی والے کا۔ بغیر داڑھی والے کے لیے ضروری ہے کہ ایک کان سے لے کر دوسری کان تک، اور ماتھے کے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک یا اتنا حصہ جو ہے دھونا ضروری ہے، اس میں سے ذرا بھی خشک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر یہاں پر ایک مسئلہ ہے حج کے متعلق کہ جب بندہ حج پر گیا ہوا ہو اور احرام باندھے ہوئے ہو تو وہاں اس وقت داڑھی والا بندہ جو ہے وہ خلال نہ کرے۔ اگر احرام کی حالت میں ہے، احرام سے باہر ہے تو اس وقت خلال کرنا ہے، لیکن اگر احرام باندھے ہوئے ہے اس وقت خلال نہ کرے۔ یہ حج کے متعلق مسائل میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہاں پر بھی بیان ہو جائے گا۔ پھر کوہنیے تک، کوہنیوں سمیت اور کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر ایک بار مسح کرے۔ دونوں ہاتھ جو ہیں یہاں سے لے کر یہ جتنی بازو ہے، ہم تو بازو کہتے ہیں کوہنی کہتے ہیں، لیکن شرعاً یہ سارے کا سارا بازو ہے، شریعت کے مطابق یہ سارے کا سارا بازو ہے۔ تو پھر ہاتھ دھوئے کہاں تک؟ کوہنیوں تک، کوہنیوں تک، جہاں تک درمیان بازو تک، کوہنیوں تک دھوئے، بلکہ کچھ اوپر تک بھی دھو دے، یہاں تک 3 مرتبہ دونوں جو ہے وہ ہاتھ کو دھوئے جائیں، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ دھو دیا جائے، اور اس درمیان میں کوہنی سے لے کر ہاتھ تک درمیان میں سے ذرا برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ پھر ایک بار مسح کرے، سر کا مسح ایک بار مرتبہ کرے، اس طرح کر کے دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے، اور چھوٹی انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گودی تک لے جائے۔ یہ شاید اس طرح پڑھنے سے آپ کو سمجھنا ہے، تو اس کو کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلے تر کر لیں تازہ پانی کے ساتھ، تازہ پانی لے کر اس کو تر کر لیں، ہاتھوں کو تر کر کے پھر اس کی جو چھوٹی انگلیاں 3 ہیں نا، یہ ساتھ والی، یہ آپس میں ملا لیں، 3 انگلیوں کی نوک کے آپس میں 3 انگلیوں کے سرے آپس میں ملا لیں، پھر یہاں پر رکھے جہاں پہ سر کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو اس میں خیال رکھنا ہے کہ یہ دونوں انگلیاں بھی نہیں لگنی چاہیے سر میں، اور یہ انگوٹھے کی جو ہے پیٹ سامنے والا حصہ یہ بھی نہیں لگنا چاہیے سر پر، اور ہتھیلیاں بھی سر پر نہیں لگنی چاہیے۔ یہ 3 انگلیاں آپس میں ملا کر سر کے ابتدائی حصے سے لے کر اس طرح جہاں پر انسان کا سر ختم ہوتا ہے وہاں تک لے جائے۔ تو یہ 3 انگلیاں کا صرف پیٹ لگنا چاہیے، یہاں 6 انگلیاں ٹوٹل بن جائیں گی، 3 ادھر کی 3 ادھر کی، تو ان کا پیٹ لگے گا، اور یہ جہاں پر سر پیچھے ختم ہوتا ہے وہاں تک لے جائیں گے۔ پھر یہ اٹھا لیں گے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھر استعمال کریں گے، یہ 2 انگلیاں جو شہادت کی ہیں دونوں، اور دونوں انگوٹھے یہ پھر بھی بچانے ہیں ہم۔ تو واپسی پر یہاں پر جو ہتھیلیاں ہیں دونوں ہاتھوں یہاں پر رکھ کر پھر یہاں ماتھے تک لے آئیں گے۔ تو یہ سارے سر کا مسح ہو گیا، اور ہماری استعمال کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ 3 انگلیاں بھی استعمال ہو گئی دونوں ہاتھوں سے،
اور دونوں ہتھیلیاں بھی ہم نے استعمال کر لی. تو اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ دونوں انگلیاں چھوٹی شہادت کی اور دونوں انگوٹھے یہ بچے ہوئے ہیں. تو انگلیوں کے ساتھ جو دونوں انگلیاں ہیں یہ اس کے ساتھ کان کے اندر کا مسح کرنا ہے اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے باہر کا مسح کرنا ہے. تو یہ سر کا مسح ہو گیا. اور ہمارا جو ہاتھ ہے وہ جو سامنے سے ہے پیٹ کی طرف سے وہ استعمال ہو گیا. اب ہمارے ہاتھ کا پچھلا حصہ جو ہے پیٹھ والا حصہ وہ باقی ہے. اس کے ساتھ ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے. گردن پہ اتنا مسح کرنا ہے کہ ہاتھ گلے تک نہ آئے، کیونکہ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے. گردن کا مسح یہ مستحب ہے اور گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے. یہ فقہاء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ صرف اور صرف گردن کا مسح کرنا ہے. تو یہ ہاتھ سارے کا سارا استعمال ہو گیا اور سارے سر کا بھی اور گردن کا بھی مسح ہو گیا. تو پہلے ان تین انگلیوں کا آپس میں ملانا ہے، پھر آگے سے کھینچ کر پیچھے لے جانا ہے، پھر واپسی پر یہ ہتھیلیاں جو ہیں ان کو استعمال کرنا ہے. پھر انگلیوں کے ساتھ کان کے اندر کا حصہ اس کا مسح کرنا ہے اور انگوٹھوں کے ساتھ باہر کا حصہ مسح کرنا ہے. اور جو بیک سائڈ ہے جو ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے اس کے ساتھ گردن کا مسح کرنا ہے. اس طرح پر سر کا جو مسح ہے مکمل ہو جائے گا اور مسح کے فرض بھی مکمل ہو جائیں گے اور سنتیں بھی مکمل ہو جائیں گی اور مستحبات بھی مکمل ہو جائیں گے. تو اس طرح جناب والا مسح کرے، لیکن ہاتھ گلے پر نہ لگنے پائے کہ گلے کا مسح مکروہ ہے. گلے کا مسح جو ہے وہ مکروہ ہے. پھر داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک دھوئے، بلکہ ٹخنے سے بھی کچھ اوپر تک. جو دایاں ہاتھ ہے نا، دایاں پاؤں جو ہے یہ دھونا شروع کرنا ہے. تو کہاں پر سب سے پہلے جو پانی ہم نے ڈالنا ہے وہ کہاں پر ڈالنا ہے؟ وہ انگلیوں پر ڈالنا ہے. انگلیوں سے دھونا شروع کرنا ہے اور پھر پیچھے تک دھوتے آنا ہے. اور کہاں تک دھونا ہے؟ ٹخنوں سمیت، بلکہ ٹخنوں سے بھی کچھ اوپر تک ہم نے پاؤں دھونا ہے. اور پھر پہلے دایاں پاؤں، پھر اسی طرح انگلیوں پر پانی ڈال کر پھر بایاں پاؤں دھونا ہے. اس طرح دھوتے دھوتے پھر ٹخنے تک، بلکہ ٹخنے سے بھی کچھ اوپر تک دھونا ہے. یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ پاؤں جو ہیں یہ صرف دھونے نہیں ہیں بلکہ ان کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے. تو پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا ایک طریقہ ہے، اپنا طریقہ ہے. داڑھی کے خلال کا اپنا طریقہ ہے اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا جو ہے وہ اپنا طریقہ ہے. جو جتنی بھی انگلیاں ہیں 10 کی 10 انگلیاں ان کے درمیان جتنی بھی جگہیں ہیں ان سب کا خلال جو ہے وہ صرف ایک انگلی سے کرنا ہے. وہ ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی. جتنی بھی 2 انگلیاں ہیں، 2 انگلیاں جو بنتی ہیں پاؤں کی، وہ دونوں کے درمیان اس طرح اس چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنا ہے. اس طرح اسی ترتیب کے ساتھ اس انگلی سے شروع کرے گا، پاؤں کی اس انگلی سے شروع کرے گا، اس جگہ پر خلال کرے گا، پھر اس جگہ پر کرتا رہے گا، پھر انگوٹھے تک. پھر جب یہ پاؤں آئے گا تو پھر اسی انگلی کے ساتھ انگوٹھے کا پھر اس طرح جو ہے دائیں کی طرف، دائیں سے بائیں کی طرف خلال کرتا جائے گا. اس طرح انسان کا وضو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. انگلیوں کا خلال بھی اسی طرح کرنا ہے. اب وضو مکمل ہو گیا، اس کے بعد اگر کسی کو یاد رہ سکے تو یہ مستحب ہے دعا کرنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو توبہ کرنے والے ہیں اور ان لوگوں سے بنا دے جو کہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لے. کھڑے ہو کر تھوڑا سا بچا ہوا پانی پی لے. یہ 3 قسم کے پانی ہیں جو کھڑے ہو کر پینے چاہیے. ایک آب زمزم شریف ہے، ایک وضو کا بچا ہوا پانی ہے، اور ایک جو بزرگوں کا تبرک ہوتا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. تو یہ بچا ہوا پانی جو ہے یہ کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لے، کیونکہ اس کے اندر بیماریوں کی شفا ہے. اور آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھے، سبحان اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور کلمہ شہادت اور ہو سکے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ بھی سورت پڑھ لیں. اور بہتر ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھے اور کلمہ شہادت کا بھی ساتھ ذکر کرتا رہے. تو یہ جو ہے جتنا طریقہ یہ بیان ہوا ہے اس کے اندر جو کچھ باتیں فرض ہیں جن کے چھوڑنے سے بالکل وضو نہ ہوگا، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ سنت ہیں کہ جن کے قصداً چھوڑنے کی عادت بنا لے بندہ تو یہ قابل سزا ہے. اور کچھ باتیں مستحب ہیں کہ ان کو اگر چھوڑ دے گا تو انسان کا ثواب کم ہو جائے گا. تو یہ مختلف چیزیں تھیں. تو یہ جو دعاؤں کا ذکر آخر میں آیا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھے، درود شریف پڑھے اور بسم اللہ کا ذکر کرتا رہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دعائیں جو ہیں وضو کی وہ یاد نہیں رکھ سکتے، ورنہ فقہائے کرام نے ایک عضو کی علیحدہ جو ہے وہ دعا
جو ہے الحمدللہ وہ ذکر کی ہے اپنی کتب کے اندر، کتب کی حواشی کے اندر، حاشیوں کے اندر، ہر عضو کی اپنی اپنی دعا جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ تو ان میں سے جو پہلے شروع میں ہے وہ ہاتھ دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اس کے بعد کلی کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور پھر جب ناک میں پانی ڈالے تو پھر یہ دعا پڑھے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اس کے بعد جب منہ دھونے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بیض وجہی بنورک یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ پھر اس کے بعد جب دائیں ہاتھ جو ہے وہ دھونے لگے، دائیں بازو دھونے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اور پھر جب بائیں ہاتھ دھونے لگے کونیوں تک یہ دعا پڑھے، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ پھر جب سر کا مسح کرنے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اور جب کانوں کا مسح کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اور جب گردن کا مسح کرے تو پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اور جب دائیں جناب والا پاؤں ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ اور جب بائیں پاؤں کا جو ہے وہ مسح بائیں پاؤں کو دھونے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر ذنبی اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا۔ تو یہ دعا ساری دعائیں پڑھے۔ اگر عربی زبان میں بندہ دعائیں یاد نہ کرے تو ان کا ہر عضو کے لحاظ سے دعا جو ہے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر ترجمے کے اعتبار سے اپنی اپنی زبان میں بندہ دعا کر سکتا ہے۔ تو پہلے ہاتھوں کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں وضو پر۔ اور پھر جب منہ کے اندر کلی کرنے لگے تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے منہ کو تو یہ مدد کر کہ یہ قرآن کی تلاوت بھی کرے اور تیرا ذکر بھی کرتا رہے اور تیرا شکر بھی کرتا رہے۔ تو یہ منہ کے متعلق دعا ہے، اور حسن عبادت، اور اس منہ سے ایسی ایسی باتیں نکلتی رہیں کہ جو تیری عبادت میں شمار ہوتی رہیں۔ اور ناک جو ہے اس سے سونگھا جاتا ہے تو سونگھنے کے متعلق دعا ہے کہ اللہم ارحنی رائحۃ النار ولا ترحنی رائحۃ الجنہ۔ اے اللہ میرے ناک کو جنت کی خوشبو سونگھنے والا بنا دے، جہنم کی بدبو سے اس کو محفوظ فرما۔ پھر چہرہ جو ہے تو چہرے کا نور جو ہوتا ہے تو یہ سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی جب نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلے چہرے پر پڑتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ دعا یہی مانگنی چاہیے وضو کے وقت، جب وضو کا پانی بندہ اپنے چہرے پر ڈال رہا ہو تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ اس دن جس دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ چہرے چمکدار ہو جائیں گے تو میرے چہرے کو اپنے نور کے ساتھ چمک عطا فرما دیں۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور جب دائیں بازو دھونے لگے تو یہ دعا مانگے کہ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسانی سے لینا۔ اور جب بائیں ہاتھ دھونے لگے تو یہ دعا مانگی، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اے اللہ میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ ہی مجھے میرا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دینا۔ تو یہ دعا اس وقت کی نامہ اعمال اگر دائیں ہاتھ میں مل جائے گا تو یہ کامیابی کی علامت ہے، اگر بائیں میں ملے تو ناکامی کی علامت ہے۔ تو ہاتھ دھوتے وقت بازو دھوتے وقت یہ دعا بندہ یاد رکھے کہ جب میدان معاشر ہو تو میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے، نہ میرے بائیں میں ملے اور نہ ہی پیٹھ کے پیچھے سے ملے۔ پھر جب سر کا مسح کرنے لگے تو سر کو ہمیشہ سائے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت یہ دعا مانگے کہ اے اللہ جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا بروز محشر تو مجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ اور کانوں کے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ سنا جاتا ہے، ہر قسم کی چیز سنتے ہیں کان، تو کانوں کے مسح کے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میرے کانوں کو ان میں سے بنا، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو سنتے تو ہر کچھ ہیں لیکن ان میں سے عمل جو ہے وہ اچھی باتوں پر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر قسم کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں تو کانوں کے اندر بھی کافی ساری چیزیں پڑتی رہتی ہیں۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو ہر چیز سنتے تو رہتے ہیں لیکن عمل ان میں سے اچھی باتوں پر کرتے ہیں، بری باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد گردن جو ہے، گردن پر انسان کی پوری ذات کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ پوری ذات کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ میں نے ایک گردن مار دی، اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے ایک بندہ مار دیا۔ تو اللہم آتق رقبتی من النار، تو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ میری گردن کو جہنم
سے آزادی عطا فرما. مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے جہنم سے آزادی نصیب فرما. اور پھر جب دائیں پاؤں دھوتے وقت دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب پل صراط پر کافی سارے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے تو میرے قدم کو پل صراط پر تو ثابت قدمی عطا فرما. اور پھر بائیں جو پاؤں ہے اس وقت یہ دعا مانگے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخشا ہوا بنا دے اور میری کوششوں کو شکر والا بنا دے اور میری تجارت کو ایسا بنا دے کہ جس کے اندر نفع ہو نقصان نہ ہو. تو یہ ساری دعائیں اگر کوئی یاد نہ کر سکے عربی میں یاد کرنی چاہیے. اگر عربی میں نہیں ہو سکتی تو ان کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آسانی کے لیے یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کا ورد کرتے رہیں, درود پاک اور کلمہ شہادت کا ورد کرتے رہیں اور وضو بھی کرتے رہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا وضو کا بیان جو ہے یہ مکمل ہوا. یہ سب ہر جگہ پر پڑھ سکتے ہیں. کلمہ جو ہے وضو کرتے وقت اس جگہ پر نہیں پڑھ سکتے جہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نام کی بیعت بھی لازم آتی ہو. مثلا غسلخانے کے اندر یہ ایسی جگہ ہے جو پاک نہیں ہے, پلید جگہ ہے, وہاں پر جو ہے وہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر جگہ صحیح ہے, وضو کی پاک جگہ ہے, تو وہاں پر ساتھ یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. کلمہ شہادت بھی پڑھا جا سکتا ہے, درود شریف اور بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے جیسا کہ فقہائے کرام نے اس کی تصریح فرمائی. تو اب اس کے بعد مختصر سا عقائد کا بیان ہے. ہاں یہ ہے کہ دنیاوی باتوں کی طرف جو ہے یہ خواہ مخواہ دنیاوی باتیں جو ہیں وہ مکروہ ہیں, لیکن کراہت تنزیہ ہی ہے, مکروہ تنزیہ کی حد تک ہے. اگر باتیں کرے گا دنیا کی اور اگر ضرورت کی بات کرے گا تو وہ مکروہ بھی نہیں ہے. اگر بلا ضرورت خواہ مخواہ دنیاوی باتیں کرے گا تو وہ کراہت تنزیہ ہی ہے. وضو اس سے ہو جائے گا لیکن ناپسندیدہ عمل ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. اگر ضرورت کے وقت دنیا کی بات کرے گا تو پھر جو ہے وہ کراہت بھی نہیں ہے, کیونکہ قاعدہ شریعہ ہے الضرورات تبیح المحظورات, کہ جب ضرورت لاحق ہوتی ہے تو منع جو چیز ہے شریعت کے اندر وہ بھی جائز ہو جاتی ہے. جب ضرورت ہو, ضرورت کے وقت منع چیز ہے وہ بھی جائز ہو جاتی ہے. اور یہ جو قاعدہ شریعہ ہے یہ کافی جگہوں پر لاگو ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی مجبوری ہو جاتی ہے تو مجبوری کے وقت کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام حالت میں منع ہوتی ہیں, لیکن جو مجبوری کے وقت کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی, کسی کو وضو کے وقت پانی کی ضرورت پیش آ گئی, آدھا وضو اس نے کیا ہے پھر پانی کی ضرورت ہو گئی, تو یہ بات تو کرنا ہے کہ پانی مجھے دو, یا مطلب ہے کہ موٹر چلاؤ, نل کا جو ہے وہ چلاؤ, کچھ نہ کچھ کہنا. یہ ضرورت کے وقت ہے, جب ضرورت پیش آئے گی تو یہ دنیا کی بات کرنا بھی مکروہ نہیں ہوگا. تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے الضرورات تبیح المحظورات. جو ضروریات شرعی ہیں وہ منع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں, ان کے اندر کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی, تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو عقائد ہم نے کچھ پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے کمالات, تو اب اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق تو وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے, ہونے والی باتوں کو بھی جانتا ہے اور انہونی کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہونے والی باتوں کو بھی جانتا ہے اور نہ ہونے والی باتوں کو بھی جانتا ہے. حالانکہ بندوں کی کیا شان ہے کہ بندہ ہونے والی باتوں میں سے بھی کچھ کو جانتا ہے, کچھ کو نہیں جانتا, لیکن اللہ کی ذات کا علم اتنا وسیع ہے اور اتنا بالفعل لامتناہی علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور نہ ہونے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو مستقبل میں ہونے والی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے, اور جو کبھی نہیں ہونی دنیا میں اور نہ کبھی ہوئی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے. تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے. سب اس کے بندے ہیں. وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر ایک ہمارے یہاں ایک حد بندی قائم کر دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں جتنا جو ہے وہ پیار کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کرنے والی بات ہے. 70 مائیں اتنا اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت فرماتا ہے. بلکہ ابن ماجہ شریف کے اگر ایک حدیث کو ذہن میں رکھا جائے
تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، ابھی تک ایک حصہ اپنی رحمت کا بھیجا ہے، اور وہ اتنی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رحمت بھیج دی ایک حصہ بھیج کر کہ جانور بھی اگر پاؤں زمین پر رکھے اور اس کو پتہ چل جائے کہ نیچے میرا اپنا بچہ میرے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، تو جانور بھی اپنا پاؤں ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ لیتا ہے۔ تو جانور جو شفقت کرتے ہیں، جو رحمت کرتے ہیں اپنے بچوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتا ہے، رحم کھاتا ہے، جتنا بھی رحم دنیا میں تقسیم ہو چکا ہے، دنیا کی جتنی مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 99 حصے اللہ نے میدان محشر کے لیے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ تو میدان محشر جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت اپنے بندوں پر فرمائے گا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ کئی ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا پیار اور محبت نہیں کر سکتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ لے انسان کو، جب تک وہ نہ چھوڑے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اور جتنی بھی شفاعت ہوگی میدان محشر میں، جب اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اللہ کے ولی کریں گے، علماء کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، انسان کی عبادات، انسان کا روزہ شفاعت کرے گا، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے پنجابی زبان میں کہ اللہ دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو یہ شرعی اعتبار سے اور اہل سنت کے نظریے کے اعتبار سے یہ شیعہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے وہی چھوٹے گا جس کو چھوڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا۔ اور شفاعت جو اللہ کے نبی کریں گے، جو اللہ کے ولی کریں گے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ قرآن میں اور احادیث طیبہ میں جہاں جہاں پر بھی شفاعت کا ذکر ہے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کی شرط ہے کہ شفاعت اسی کی قبول ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا شفاعت کرنے کی۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے وہ عزت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ مال اور دولت اسی کے قبضہ میں ہے، جسے چاہے امیر کرے اور جسے چاہے فقیر کرے۔ جتنے بھی دنیا میں امیر دولت مند لوگ ہیں، تو یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ جن کو بھی دولت عطا فرمائی ہے، جن کو بھی رزق عطا فرمایا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ جسے چاہے امیر کرے اور جسے چاہے غریب کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہی عقیدہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ہیں۔ اللہ کے نبی ہوں یا اللہ کے ولی ہوں، جتنی بھی طاقتوں کے مالک ہیں، ساری طاقتیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ آخر میں درس حدیث انتہائی مختصر سا، آج کا جو موضوع ہے وہ توبہ کے اعتبار سے، جس طرح کہ میں نے خطبہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کیا چیز ہے، توبہ کی شرائط کیا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہے تو وہ کب یہ سمجھے کہ میں نے توبہ کی ہے۔ توبہ کرنے والے کی توبہ یقیناً قبول ہوگی، اور توبہ کہتے کسے ہیں اور کب انسان سمجھے کہ میں نے توبہ کر لی۔ تو سب سے پہلے جو توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے انسان نے، اس کی 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اگر 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو مطلب ہے کہ ہم نے توبہ کی ہی نہیں ہے ابھی تک۔ اس کا قبول ہونا تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی تک ہم نے جو ہے وہ توبہ کی ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے متعلق جو اللہ کے حق کے متعلق توبہ ہو کہ انسان نماز چھوڑ دے، روزے چھوڑ دے، پھر اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کی 3 شرطیں ہیں۔ اور جب انسان کسی انسان کو ستائے تو حقوق العباد کے مسئلے میں اگر پکڑا ہوا ہو، اس وقت توبہ کرنے کی پھر 4 شرطیں ہو جاتی ہیں، 3 اللہ تعالیٰ کی والی اور پھر 4تھی شرط اس بندے والی۔ تو 3 شرطیں جو اللہ تعالیٰ کے حق سے چھٹکارا دلاتی ہیں
توبہ کے ساتھ وہ 3 شرطیں یہ ہیں. احد و ان یقلع عن المعصیت، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے پہلے اس کو چھوڑ دے. جو گناہ وہ کر رہا ہے، مثلا ایک بندہ نمازیں نہیں پڑھتا تو نمازوں کا ترک جو ہے وہ چھوڑ دے، پہلے نمازیں شروع کرے. پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا، ترک کرنا بند کر دے، ورنہ نمازیں بھی چھوڑتا رہے اور توبہ بھی کرتا رہے. صبح کو توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، ایسی توبہ سے توبہ بھی توبہ کر اٹھی. تو یہ مطلب نہیں ہے توبہ کا کہ پہلے توبہ کرے پھر چھوڑ دے اور گناہ ہی نہ چھوڑے. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ پہلے انسان پہلے گناہ کرنا چھوڑ دے، یقلع عن المعصیت، اپنے آپ کو گناہ سے علیحدہ کر دے. والثانی ان یندم علی فعلھا، دوسری شرط یہ ہے توبہ کی کہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس پر دل سے شرمندہ ہو، دل کے ساتھ شرمندہ ہو کہ میں نے واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، شریعت مطہرہ کا راستہ میں نے چھوڑا ہے، اللہ اس کے رسول کو میں نے ناراض کیا ہے. دل کے ساتھ اس پر شرمندہ ہونا. اگر شرمندہ نہیں ہے اپنے کام پر تو اس نے توبہ کی ہی نہیں ہے، اس کا قبول ہونا بعد کی بات ہے، ابھی تک اس نے توبہ کی ہی نہیں. والثالث، اور تیسری شرط یہ ہے ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دل کے اندر یہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ میں کبھی بھی، جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے باقی زندگی دی ہے، میں زندگی میں کبھی بھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں آؤں گا. تو یہ 3 شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حق کے متعلق. اگر انسان توبہ کرنا چاہے تو 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے گناہ چھوڑے، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عزم دل کے ساتھ کرے. لوگوں کے ساتھ زبانی کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ دل میں یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ میں پھر دوبارہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ 3 شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط فوت ہوئی، ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو اس کی توبہ صحیح ہی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِعَقْمِهٍ، اگر جو گناہ ہے وہ کسی آدمی کے متعلق ہے، کسی آدمی کو اس نے مارا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو اس کے ساتھ اس نے جو زیادتی کی ہے، فشروطها 4، تو اس کی 4 شرطیں ہیں. 3 یہ والی شرطیں ہیں. سب سے پہلے اس کو ستانا چھوڑ دے، اگر اس کو گالیاں دیتا ہے تو گالیاں دینا چھوڑ دے، پھر دل سے شرمندہ ہو اور پھر یہ ارادہ کرے کہ میں کبھی بھی اس کے ساتھ دوبارہ زیادتی نہیں کروں گا جو کر رہا ہوں. اور چوتھی شرط یہ ہے وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، کہ جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے اس کے حق سے بھی بری ہو جائے، اس سے معافی مانگے، اس سے اپنا حق بھی معاف کرائے. اگر اس کا مال اس نے ہتھیارا ہے، اس کا مال چھینا ہے، اس کا مال واپس کرے. اس کے علاوہ جتنی بھی قسم کی زیادتی ہے جب تک کہ وہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ بھی بڑے سخت ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر ماں باپ سے زیادہ مہربان بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اپنے حق معاف کر دے گا. لیکن سب سے زیادہ مشکل جو ہے یہ بندوں کے حقوق ہیں، کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور ہماری حالت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف یہاں پر نہیں کرتے تو میدان معاشر میں تو دیکھیں کی بڑی ضرورت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کر سکیں. تو بہتر یہی ہے کہ دنیا میں توبہ کریں اور جو حق کے آدمی کے متعلق جو توبہ کی شرائط ہیں وہ پوری کریں کہ پہلے گناہ چھوڑیں، پھر شرمندہ ہوں، پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کریں، اور جس کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں اس سے معذرت بھی کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرنے کی 4 شرطیں ہیں. اور توبہ کرنا اس کا واجب ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، امت کے اجماع سے ثابت ہے کہ جب بھی انسان توبہ کرے تو ہر گناہ سے توبہ کرنا انسان پر واجب ہوتا ہے. ایک تو اس نے گناہ کیا، یہ گناہ ہے، اور پھر اگر توبہ نہیں کی تو پھر دوبارہ واجب کا تارک ہو گیا توبہ نہ کر کے. تو یہ توبہ کرنا انسان پر ضروری ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ اگر انسان کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کی ضمانت ہے. اور پھر انسان جب توبہ کرے تو کس طرح کی توبہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو تو خالص توبہ کیا کرو، صرف زبانی کلامی توبہ نہ ہو بلکہ جس طرح تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو اسی طرح تمہارا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے.
اور یہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بیان فرمائی توبہ کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار بھی کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت۔ اور دوسری روایت میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ میں ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو پہلی روایت بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے۔ پہلی روایت میں ہے کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو 100 مرتبہ جو ہے وہ 70 سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو دونوں روایتیں درست ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو اگر کسی کی پارسائی، کسی کا عالم ہونا، کسی کا حافظ ہونا، اگر اس کے گناہوں کی توبہ کے اندر آڑے آ رہا ہو کہ میں کیوں توبہ کروں کیونکہ میں حافظ صاحب ہوں، میں کیوں توبہ کروں کیونکہ میں علامہ صاحب ہوں، اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بول، جن کے فرامین یاد کر کے تم حافظ اور عالم بنے ہو، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو توبہ انسان کو ضرور کرنی چاہیے۔ اور توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سکت علی غیرہ وقد اللہ فی ارض فلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ وہ بندہ بھی خوش نہیں ہوتا، کہ جتنا جو بندہ جنگل کے اندر سنسان ویران علاقے میں موجود ہے اور اس کی سواری کے اوپر اس کا سارا سامان موجود ہے، اور اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا کھانا پینا بھی سواری پر تھا، اس کا پانی، اس کا سارا ساز و سامان سواری پر تھا، اچانک سے وہ غائب ہو گئی، اور جب غائب ہوئی پھر واپس آنے کا اس کا امکان ختم ہو گیا، تو پھر وہ موت کے انتظار میں سو پڑا کہ اب موت آئے گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد امید کی کرن جاگی کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ میری سواری واپس آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہوتی ہے اور سواری پر اس کا سامان بھی موجود ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے خوشی کے ساتھ پاگل ہو جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وہ خوشی کے مارے الٹی بات کرتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ اتنی اسے خوشی ہوتی ہے سواری ملنے کی کہ میں تو مرنے کے انتظار میں پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ توبہ کرنا انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس پر ایک ہی واقعہ جو ہے وہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ایک واقعہ تقریباً 5-7 منٹ ہے، اور انتہائی ایمان افروز وہ واقعہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آخری عمر میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آخری عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے، تو ان کے جو بیٹے ہیں نا عبداللہ بن کعب، ان کو پھر آخری عمر میں انہوں نے ایک واقعہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا، تو وہ پھر حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک نے لوگوں کو بتایا۔ تو وہ واقعہ اس طرح تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنا اس وقت آسانی کے اندر تھا کبھی بھی اتنا آسان نہیں تھا، اچھے حالات تھے، اور زندگی میں کبھی میں نے 2 سواریاں نہیں رکھی تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر میری 2 سواریاں، بڑی آسانی کی زندگی میں گزار رہا تھا، لیکن وہ انتہائی گرمیوں کا موسم تھا اور میرے جو ہے وہ فصلیں بالکل تیار تھیں اور پھل جو ہے وہ بھی تیار تھے، تو میرا دل اس طرف مائل تھا، اس وجہ سے میں نے سستی کر دی، غزوہ تبوک میں جانے سے سستی کر دی۔ اور وہ غزوہ اتنا اہم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی بھی غزوہ پر جاتے تھے تو کسی اور طرف کا کہہ کر ظاہر کرتے تھے کہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، تاکہ بات جو ہے وہ ہماری مخفی رہ سکے، جو جنگ کی جو ہے تدابیر ہوتی ہے اس کے لحاظ سے۔ لیکن غزوہ تبوک اتنا اہم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے مومنین کو تیاری کا حکم دے دیا
کہ اے لوگوں تیاری کر لو کہ غزوہ تبوک کی جنگ میں ہم نے جانا ہے۔ تو لوگ تیاری کرنے لگے، تو میں روزانہ پروگرام بناتا تھا کہ اپنا سامان تیار کروں گا اور مسلمانوں کے جہاد کے لیے بھی سامان فراہم کر دوں گا، لیکن روزانہ میں تیار ہوتا تھا لیکن فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ حضور کے جانے کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ابھی ایک دن تو اور نبی کا فیصلہ کر لوں گا، میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر بھی میں فیصلہ نہ کر سکا۔ پھر جو ہے وہ قافلہ چلا گیا، تو ایک دن میں اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بعد میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں حضور کے ساتھ پیچھے سے بھی پہنچ جاتا، لیکن میں یہ بھی نہ کر سکا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے بھی میں نہیں پہنچ سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ہے وہ پورے راستے میں میرا نام نہیں لیا۔ جب تیاریاں ہو رہی تھیں تو میرا نام نہیں لیا، جب جانے لگے تو میرا نام نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تبوک کے مقام پر پہنچ کر ارشاد فرمایا، ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک نے کیا کیا، وہ کیوں نہیں آیا ہمارے ساتھ؟ تو کسی ایک بندے نے وہاں پر کھڑے ہوئے تو کہا کہ اس کی مصروفیت بڑی تھی، اس کے جو ہے وہ معاملات اس طرح کے تھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس کو میں نے چپ کرا دی، حضرت معاذ بن جبل نے اس بندے کو چپ کرا دی، بئس ما قلت، تو غلط بات کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر خیر ہی خیر دیکھتے ہیں، وہ آسانی کے اندر تھا اور وہ مسلمان بھی ہے، دل سے منافق بھی نہیں ہے، آپ کا کلمہ بھی دل سے پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے ایک جو ہے وہ اپنے معجزے کا بھی اظہار فرمایا کہ ایک بندہ آ رہا تھا سامنے سے، تو وہ مبیت کے الفاظ اس کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور دور سے جب دوپہر کا وقت ہو تو ٹیلوں پر جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی نظر آ رہا ہے، تو جب وہ سامنے آیا تو وہ پانی نظر آنا بند ہو گیا، اتنے اس کے چمکدار کپڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابی حضرت ابو خیثمہ کی یاد جو ہے وہ ستا رہی تھی، تو آپ نے اسی بندے کے متعلق جو سامنے آ رہا تھا آپ نے فرمایا کن ابا خیثمہ، تو جو بھی ہے اگر میری بارگاہ میں پہنچے تو میرا صحابی ابو خیثمہ بن جانا۔ فیضا ہوا ابو خیثمہ الانصاری ہو، تو وہ جب وہاں پر پہنچا تو پہلے جو بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ابو خیثمہ انصاری کی شکل عطا فرما دی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جو ہے وہ گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے، غزوہ ختم ہو چکا ہے، تو میں نے دل میں خیالات رکھنے شروع کر دیے۔ دل میں خیالات آنے شروع ہو گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی بات بتاؤں یا کوئی بہانہ بنا دوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی عذر پیش کرتا، کوئی بہانہ بناتا، اگر حضور کو پتہ بھی ہوتا کہ یہ بہانہ بنا رہا ہے، حضور اس کو عذر قبول کر لیتے، حضور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے اور اس کے ظاہر کو قبول کر لیتے اور اس کی دل کی بات کو اللہ کے سپورٹ کر دیتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں بھی خیالات آنے لگے کہ میں بھی کوئی بہانہ بنا کر جب اپنی جان چھڑا لوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے لیے بخشش کی دعا کر لیں گے۔ لیکن جب میں نے سنا کہ اللہ کے نبی مدینہ شریف میں پہنچ چکے ہیں تو سارے کا سارا باطل میرے دل سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں سچ کی دولت عطا فرما دی کہ اے کعب تو نے بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ ہے، اللہ کے نبی جو بھی فیصلہ کر لیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضور کے پاس تو 80 کے قریب لوگوں نے بہانے بنائے، 80 کے دو قریب لوگ تھے، انہوں نے بہانے بنائے کہ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کی دعا بھی کی، دوبارہ بیعت بھی فرمایا، اور ان کے دل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سپرد فرمایا۔ پھر فلما سلمت، جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، تبسم المغضب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور ایسا مسکرائے کہ جس طرح ایک غصے والا بندہ مسکراتا ہے، غصے والے بندے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں جب انسان مسکراتا ہے تو اس تبسم المغضب غصے والے بندے کی طرح مسکرائے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا تعال، اے میرے صحابی کعب نزدیک آ جا، فجئت امشی حتی جلست بین یدیہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتا رہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا
ما خلفک، کیوں پیچھے رہ گئے تھے، جنگ میں کیوں شرکت نہیں کی؟ ما الم تکن قد ابتعت ظہرک، تو نے ابھی ابھی قریب میں ایک سواری نہیں خریدی تھی، تمہارے پاس تو سواری بھی تھی، پھر کیوں نہیں آیا؟ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے اگر کوئی اور بندہ ہوتا، لو جلست عند غیرک من اہل دنیا لرأیت انی سأخرج من سخطہ بعذر، اگر کوئی دنیا کا اور بندہ ہوتا تو یا رسول اللہ میں کوئی بہانہ بنا کر اس کے غضب سے بچ سکتا تھا، لیکن اللہ کی قسم مجھے بولنے کا بھی بڑا فن آتا ہے، میں بہانے بھی بڑے بنا سکتا ہوں، لیکن میں دنیا داروں کے جو ہے وہ غصے سے بچ سکتا ہوں عذر بہانے بنا کر، لیکن اللہ کے نبی کے غصے سے میں بچ سکتا ہوں تو صرف سچ بول کر بچ سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، مجھے کوئی بھی معاملہ نہیں تھا، صرف سستی کی وجہ سے میں نے جنگ جو ہے وہ جناب والا ترک کر دی، سستی ہو گئی مجھ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، یہ جو ہے نا یہ سچی بات کر رہا ہے، فقم حتی یقضی اللہ فیک، ابھی چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا میں تمہیں سنا دوں گا۔ وصار رجال من بنی سلمہ فتبعونی، میں جب گھر کی طرف جا رہا تو بنی سلمہ کے افراد مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ تو نے زندگی میں کبھی اتنا گناہ نہیں کیا ہوگا جو آج کیا ہے، کہ اللہ کے نبی کو تم نے ناراض کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے دروازے سے تم کو اٹھا دیا ہے۔ تو میں پھر پوچھتا رہا لوگوں سے کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آئے، کسی اور نے بھی سیدھی بات حضور سے کی ہے؟ کسی ایک بندے نے مجھے بتایا کہ 80 بندوں نے تو بہانہ بنایا ہے، لیکن 2 اور ہیں، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے حضور کے بارگاہ میں سچ کہا کہ ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے تینوں کو یہ حکم فرمایا کہ ابھی چلے جاؤ، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ نہیں فرما دیتا اتنے وقت تک تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں کہ اس انداز میں ہماری 50 راتیں گزری، جو ابھی آگے آ رہے ہیں نا مشکل حالات۔ تو یہ توبہ کی اہمیت بتانا ضروری ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں، تمام صحابہ بھی ناراض ہیں، اور آسمان سے وحی بھی نازل نہیں ہو رہی، لیکن صحابی رسول ہیں کہ توبہ کا دروازہ چھوڑ ہی نہیں رہے، آپ توبہ کے دروازے پر بیٹھے رہے، تو پھر یہ کبھی تو کھلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس گئے تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلامنا ایھا الثلاثہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو منع فرما دیا کہ ان 3 کے ساتھ کوئی کلام نہ کرے۔ من بین من تخلف عنہ، جو 3 ہم تھے جو پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے سیدھی بات کی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 کے ساتھ کوئی کلام نہ کرے۔ فاجتنبنا الناس، سارے کے سارے لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے، دور رہنے لگے۔ او قال تغیروا لنا، یا ان کے چہرے تبدیل ہو گئے، کل تک جو ہمارے بھائی ہوتے تھے آج بلاتے ہی نہیں تھے۔ حتی تنکرت لی فی نفسی الارض، یہاں تک کہ مجھے جو زمین تھی مدینہ شریف کی یہ اجنبی زمین لگنے لگی کہ میں یہاں پر آ تو گیا ہوں، مجھے تو جانتا نہیں ہے اس طرح۔ فما ہی بالارض التی اعرف، یہ تو ایسی زمین ہی نہیں جس کو میں پہچانتا تھا، یہ تو کوئی نئی زمین پر میں آ گیا ہوں، کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ فلبسنا علی ذلک 50 لیلۃ، اس حالت میں اب 50 راتیں، مطلب 50 دن 2 مہینے کے قریب ہم اسی حالت میں رہے۔ فاما صاحبایا فاستقانا وقعدا فی بیوتہما یبکیان، جو میرے 2 بھائی تھے نا جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ چلے جاؤ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور مسلمانوں کو منع کر دیا، تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے دونوں، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے روتے رہے۔ لیکن میں جو تھا اما آنا فکن تو اشب القوم، میں نوجوان بندہ تھا، وہ اجلدہم اور طاقتور بھی تھا۔ فکن تو اخرج فاشهد الصلاۃ مع المسلمین واطوف فی الاسواق ولا یکلمنی احد، تو میں بازار میں بھی نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شرکت کرتا تھا، بازاروں میں چلتا تھا، لیکن میرے ساتھ کوئی بندہ کلام نہیں کرتا تھا کیونکہ حضور نے منع کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو حضور کی مانی۔ وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم علیہ، میں اتنا نوجوان بندہ تھا نا، میں جرأت کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں بھی آ جاتا تھا اور حضور پر سلام کرتا تھا۔ وہو فی مجلس ہی بعد الصلاۃ، نماز کے بعد حضور جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے نا تو وہاں پر آ کر سلام کرتا تھا۔ فاقول فی نفسی، پھر اپنے دل میں یہ سوچتا تھا، حل حرک شفتیہ برد السلام عملا، سلام کر کے پھر میں دل میں سوچتا تھا، حضور کی طرف دیکھتا تھا کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں یا نہیں ہل رہے، مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور سلام کا جواب مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو یہاں پر انہوں نے آگے ذکر نہیں کیا کہ حضور دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، اگر حضور سلام کا جواب دیتے ہوتے تو وہ ذکر ضرور کرتے، انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ ثم اصلی قریبا منہ واسارقہ النظر،
پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اور چوری چوری نظروں سے آپ کو دیکھتا رہتا. فیضا اقبلت علی صلاتی ناظر الیہ فیضا التفت نحوہ اعرض عنی. جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور چہرہ دوسری طرف موڑ لیتے تھے. تو اتنی مشکلات حتیٰ اذا طال ذلک علی من جفوۃ المسلمین، یہاں تک کہ مسلمانوں کا نہ بولنا مجھ پر بڑا لمبا ہو گیا. مشیت حتیٰ تصورت جدار حائط